شادی کے فنکشن پر ڈانسر خواتین کو بلا کر مسجد کی بیسمنٹ میں ان سے ڈانس کروایا جاتا ہے، بیہودہ سونگ لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر پیسہ نچھاور کیا جاتا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ کہاں پر رونما ہوا اور ان ڈانسر خواتین کو مسجد کی بیسمنٹ میں ڈانس کروانے والا شخص کون تھا؟ اس واقعے کی تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین، لاہور 42 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، یقیناً آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا دل خون کے آنسو رہے گا کہ آپ کس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ پاکستان جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اس ملک کے اندر ہو گیا رہا ہے، کس طرح سے ہمارے دین اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہی دین کے ٹھیکیدار ہیں جو کہ ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ ایسا ہی افسوسناک واقعہ اکاڑا کی ایک کالونی ہے، صفدر شہید کالونی، جہاں پر ایک امام مسجد کے بیٹے کی شادی تھی اور اس بدبخت انسان نے ڈانسر خواتین کو منگوایا، اور اسی مسجد کی بیسمنٹ میں جہاں پر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی، مسجد کی بیسمنٹ میں جہاں پر بچے قرآن پاک پڑھتے تھے، مدرسہ بنایا گیا تھا، اس بیسمنٹ کے اندر گانے لگا کر وہ ڈانسر خواتین بیہودہ لباس پہن کر ڈانس کرتی ہیں، ان کے اوپر پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی شادی حال ہو، لیکن بدقسمتی سے یہ مسجد کی بیسمنٹ تھی اور وہاں پر پیچھے ایک گھڑی نظر آ رہی ہے جو کہ ہر مسجد کے اندر لگی ہوتی ہے، جہاں پر تمام نمازوں کے اوقات لکھے ہو جاتے ہیں اور ہر نماز کے بعد الارم جو ہے وہ بولتا ہے۔ اذان کی صورت میں تمام نمازی حضرات توجہ ہو جاتے ہیں اور پیچھے قرآنی آیات نظر آ رہی ہیں، اور اسی مسجد کے اندر بیسمنٹ کے اندر نعوذ باللہ جو ہے یہ بدبخت انسان اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں ڈانسر خواتین سے ڈانس کروا رہا ہے اور خود اس جگہ پر موجود ہے اور ان کے اوپر پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ اب اس واقعے کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ مسجد میں بطور امام مسجد جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور اس کا نام مولوی عاشق حسین ہے، اور اس کے بیٹے کی شادی تھی، اور بیٹے کی شادی کی تقریبات پر یہ لوگ سارا انتظام جو ہے وہ اسی مسجد کی بیسمنٹ کے اندر کرتے ہیں۔ پھر ڈانسر خواتین کو بلایا جاتا ہے، نہ ان لوگوں نے شرم کی اور نہ اس بدبخت انسان کو شرم آئی کہ اس نے یہ کام، اتنا گھٹیا کام وہاں پر کیا جہاں پر انسان کی عقل جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر مسجد کے قریب گھر ہو تو لوگ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے یا کوئی ایسی گالی گلوچ یا کوئی ایسی چیز نہیں کرتے جس سے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے گھر کے قریب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ہم اگر اس طرح کی گفتگو کریں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا تاثر جائے گا۔ لیکن اس بدبخت انسان نے وہ تمام شرم کی حدیں پار کر دی جس کے بارے میں انسان جو ہے وہ قیامت کی دیواروں تک بھی نہیں سوچ سکتا۔ اس نے اکاڑا کے اندر یہ سوسائٹی ہے اور کہیں دور نہیں ہے، اس کے اندر سوسائٹی ہے جہاں پر اپنے بیٹے کی شادی کی تقریبات پر ان ڈانسر خواتین کو مسجد کے اندر بلایا اور نیچے کلین بچھایا جاتا ہے، جس کے اوپر نمازی حضرات نماز ادا کرتے ہیں، اور جمعے کے روز جب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو مسجد کی بیسمنٹ میں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے اور وہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں، بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ کیا واقعتاً ہی یہ شخص مسلمان تھا؟ کیا دماغی طور پر اس شخص کی تمام تر وہ چیزیں ٹھیک تھی کہ اس شخص نے اتنا بدبختی والا اتنا بڑا کام کر دیا ہے جس کے بارے میں سنتے ہوئے انسان کے روح کانپ جاتی ہے، پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ یار یہ شخص ہے کون تھا؟ ان دنوں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وکلاء حضرات وائرل تھے، فلاں شخص نے نماز کی بے حرمتی کر دی، فلاں شخص نے فلاں کر دیا، کبھی اس کے اوپر ایف آئی آر، کبھی اس کے اوپر ایف آئی آر، کبھی فلاں جگہ پر۔ اب یہ کل سے ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، ابھی تک کوئی ایسی ایک ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہو کہ اس بدبخت انسان کے خلاف کسی نے ویڈیو لگائی ہو؟ اس شخص کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے لیکن وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی جو اس کے اوپر بنتی تھی۔ اب ایک معمولی سی ایف آئی آر متعلقہ پولیس افسران دیتے ہیں اور وقوعے کی لوکیشن جو ہے وہ بھی نہیں بتاتے کہ کہاں پر اس بدبخت انسان نے یہ کام کیا ہے۔ ویسے ایک ایف آئی آر دی جاتی ہے، جس طرح آپ شادی کے فنکشن میں اگر کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو پولیس اچانک سے آئے، آپ کو پکڑ کر لے جائے، اور ایسی ایف آئی آر ہوتی ہے جس کے اوپر اگلے دن ضمانت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس شخص کے اوپر ضمانت والی ایف آئی آر نہیں بلکہ توہین رسالت کی، مذہب کی توہین کرنے کے خلاف جو دفعات بنتی تھی وہ دفعات لگا کر اس شخص کے خلاف ایف آئی آر کروائی جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک کسی وکیل نے، کسی افسر نے کوئی ایسی ایف آئی آر نہیں کروائی اس کے خلاف، یا اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جو اس کے خلاف ہونی چاہیے تھی۔ تمام پولیس افسران سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اگر یہ معاملہ آپ کے گھر کے باہر کیا جاتا تو میرے خیال میں آپ اس شخص کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے۔ اتنی بڑی ذات جس نے تمام
اس دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، جو تمام چیزوں کا مالک ہے، اس کے گھر میں اس شخص نے ایسا گھٹیا کام کیا ہے جس کے بارے میں انسان کی عقل بھی تصور نہیں کر سکتی، اور پھر بھی اس شخص کے خلاف کوئی ایف آئی آر اس طرح کی نہیں دی گئی۔ ہم افسران بالا وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اس بدبخت انسان کو اس معاشرے کے لیے آپ لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ کافروں کو کیا میسج جائے گا کہ مسلمان اٹھ کر وہ درسگاہیں جہاں پر یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہاں پر اس طرح کا گھٹیا کام ہونے لگ گیا ہے، تو کیا تاثر جائے گا مسلمانوں کا؟ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی آپ لوگوں کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور وہ دین کے ٹھیکیدار جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ اب اس پر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے، اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہے، احتجاج کیوں نہیں کر رہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے؟ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو ثواب کی نیت سے اس پر آواز اٹھائیں اور اس بدبخت انسان کو قرار واقعہ سزا دلوانی چاہیے، تاکہ جو گھٹیا کام اس نے کیا ہے اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42 اللہ